बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है कि सूरत हाल हरगिज़ अच्छी नहीं है। इंतहाई गंभीर सूरत हाल है, इंतहाई मखदूश हालात हैं और हालात जो हैं वो सियासतदानों के हाथ से निकलते जा रहे हैं, सियासतदानों के हाथ से निकलते जा रहे हैं। वो सियासतदान खा हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं, 14 जमाती इत्तेहाद है या फिर अपोजिशन है, तमाम सियासतदानों के हाथ से मामलात निकलते जा रहे हैं। उसकी बड़ी बड़ी वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं, वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म है, तारीख़ का तालिब इल्म है, तो वो बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकता है कि इस वक्त हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। बज़ाहिर तो हुक्मरान इत्तेहाद, 14 जमाती इत्तेहाद जो है बड़ा खुश व खुर्रम है कि उसको कोई रोक टोक नहीं है और वो जो चाह रहा है वो कर रहा है। और मरियम सफदर साहिबा का लाहौर बहावलपुर में ये कहना कि हमारा तो इक़्तिदार शुरू ही अब हुआ है, और जो सियासी मुखालिफिन उठाए जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, बेलिबास किए जा रहे हैं, आंखों पे पट्टियां बांधी जा रही हैं और बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और वो बाहर आके आहो बका करते हैं। और दौरान गिरफ्तारी जो उनके साथ किया जा रहा है और फिर अदालतों में जैसे शेख रशीद साहब को धक्के दिए गए, फवाद चौधरी साहब के साथ जो कुछ हुआ, शहबाज गिल हैं, आजम स्वाति साहब हैं, सारे के सारे जो कुछ किया जा रहा है सियासी मुखालिफिन के साथ और मीडिया उसके अलावा है, वो सब के साथ फिर उसके ठट्ठे उड़ाते हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है कि जनाब देखें, हम तो जब हम गिरफ्तार होते थे तो हमारे साथ तो हमने तो शोर नहीं मचाया, और ये देखें 2 दिन की गिरफ्तारी है और उसके बाद रोना धोना शुरू कर दिया है। इसको एंजॉय कर रहे हैं, किसी को तकलीफ दे के, किसी को अजियत दे के उससे महजूज हुआ जा रहा है। ये भी एक बीमारी होती है, लेकिन ये सब कुछ जो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये इनके कंट्रोल में है चीज़ें, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई छेड़ने वाला नहीं है। अदालतें जो हैं वो मातहत अदलिया, बहुत हद तक मातहत अदलिया को सैल्यूट करना चाहिए कि वो बहुत हद तक तगड़ी होकर वो सपोर्ट फराहम कर रही है और इन बदतरीन हालात में भी अपनी इस्तात से बढ़कर वो इंसाफ फराहम कर रही है। अलबत्ता आला अदलिया जो है वो फिल वक्त देख रही है कि मामलात आज ठीक हो जाएं, कल ठीक हो जाएं, शायद इनको अकल आ जाए, लेकिन ऐसी कोई अकल जो आने के इम्कानात बहुत कम मिल रहे हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या बाकी ऑनरेबल जजेस हों, उन्होंने भी इशारतन, किनायतन और दीगर मुकदमात की समात के दौरान ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं और अपना बात जो है वो पहुंचा रहे हैं कि जनाब मामला ठीक नहीं है। ये सारी सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन पहले हमारा इंतहाई बिरदर मुल्क और तुर्किया, बहुत ही पाकिस्तान, तुर्किया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में उन 2-1 ममालिक में शामिल हैं, 2-3 ममालिक में जहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत होती है, पाकिस्तान की नहीं पाकिस्तानियों की इज्जत होती है। पाकिस्तान की तो वो बहुत कदर करता है तुर्की, इसमें कोई शुबा नहीं है। तुर्किया जो तुर्किया बिरादरी है, तुर्किया कौम है और पूरे का पूरा मुल्क जो है वहाँ पे एक सोच है पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तानियों के हक में। और पाकिस्तान अगर सब पासपोर्ट की कहीं इज्जत है, अगर 2-4 ममालिक लें तो उसमें टॉप पे हमारा तुर्किया बिरदर मुल्क शामिल है और वो हर मुश्किल घड़ी में भी हमारी मदद करता है। और ख़ास तौर पे अक्टूबर 5 का ज़ल्ज़ला आया, क्योंकि हमने खुद उसको रिपोर्ट किया, फील्ड में गए, तो उस वक्त भी तुर्किया ने, तैयब एर्दोगान ही थे, तो तुर्किया ने बहुत दिल खोल कर मदद की थी, हर तरह से मदद की थी। खा वो रिलीफ का काम था, खा वो हेल्थ सर्विसेज थी और अदरवाइज जितना भी कर सकते थे इस बहुत ज़्यादा की थी। उसके बाद सैलाब आता है तो तुर्किया मदद को आती है। तो तुर्किया में बदतरीन किस्म का खौफनाक जल्जला आया है और मुसलसल 2 जल्जले आ चुके हैं, आफ्टर शॉक्स तो सैकड़ों आ चुके हैं, लेकिन ये जल्जला इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ है। 7.8 और उसके बाद डेप्थ इसकी सिर्फ थी 24 किलोमीटर और उसने दरो दीवार हिला के रख दी हैं और तुर्किया के मुल्क के काफ़ी हिस्से, बेशतर हिस्से जो हैं वो मुतासर हुए हैं और काफ़ी तबाही हुई है। इसी तरीके से बिरादर मुल्क शाम, वहाँ पे भी यही कुछ हुआ है, लेकिन तुर्किया में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अब तक सैकड़ों लोग जो हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में हैं जो कि ज़ख्मी हैं और मज़ीद रेस्क्यू का काम जारी है। तो हमारी हमदर्दियाँ, हमारी दुआएं तुर्किया कौम के साथ हैं, हमारे भाइयों के साथ हैं और पाकिस्तान इसके लिए मदद भी कर रहा है। पाकिस्तान ने भी इमदाद का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी हमारे मुसलमान भाई हैं, ख़ास तौर पे मैं उनको कहूँगा कि वो इस सिलसिले में ज़रूर उनकी मदद करें। तो हमारी हमदर्दियाँ बहुत, हमारा हम इस दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मुश्किलात आसान करे। अब आते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमने अक्टूबर 2005 के जो ज़लज़ले की तबाहकारियाँ हैं अपनी आंखों से देखी हुई हैं और अभी तक
لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور بہت ساری امداد آئی، اس میں بھی کچھ آگے پیچھے کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ اب ایک نیا جو چیز سامنے آئی ہے کہ پہلے تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ موسم کے بارے میں پیشن گوئی کی جاتی تھی، اب یہ جو زلزلہ آیا ہے اس کی پیشن گوئی 3 فروری کو کر دی گئی تھی۔ 3 فروری کو ترکیہ زلزلے کی ڈچ سائنسدان نے یہ کی تھی جی پیشن گوئی کی تھی، اور سائنسدان فرینک نے یہ کہا تھا کہ زلزلہ آئے گا، اور فرینک نے ٹویٹ کیا تھا کہ اس خطے میں 7.5 کا زلزلہ آئے گا۔ ڈچ سائنسدان نے یہ بھی کہا تھا کہ جنوب وسطی ترکیہ، اردن، شام، لبنان میں زلزلہ آ سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ سائنس کافی ترقی کر گئی ہے، اور یہ پیشن گوئی جو ہے آئی تھنک یہ پہلی پیشن گوئی ہے جو کہ ریکارڈ پہ آئی، اور اسی طریقے سے ہو گیا، صرف 2 دن کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ تو بہرحال پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ پاکستان میں جی ابھی تک سیاسی انتقام کا نشانہ بدستور موجود ہے، نئے مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ ایک مقدمہ درج ہوتا ہے، ایک رہنما کو گرفتار کیا جاتا ہے، وہ بھی باہر نہیں آتے، تو اگلے 3-4 مزید لوگ جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب ابھی تک بھگت رہے ہیں، پہلے فواد چوہدری صاحب کے ساتھ ہوا، پھر شیخ رشید صاحب کے ساتھ، اور ان کا ریکارڈ بالکل وہی ایک ہی پیٹرن چلا آ رہا ہے۔ فواد چوہدری صاحب کا بھی ریکارڈ پیش نہیں کیا جا رہا تھا، کل درخواست ضمانت تھی ان کی، ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ فواد چوہدری صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح کیا گیا تھا کہ یہ ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر شیخ صاحب کا بھی کل ریکارڈ پیش نہیں کیا، آج کی مہلت دی گئی، اور آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور سندھ پولیس پتہ نہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کے یا حکومت مخالف جتنے بھی سیاستدان ہیں، پاکستان تحریک انصاف خاص طور پہ اس مسلم لیگ بھی اس صف میں شامل ہو گئی ہے، صحافی ہیں، شاید وہ پاکستانی نہیں ہیں، اور ان کو پاکستانی کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کو ایک دشمن کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے، اس فہرست میں داخل کر دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ملک دشمنی والا سلوک کرنا ہے۔ کیونکہ شیخ صاحب کے ساتھ گرفتاری ہوتی ہے، مقدمات ہوتی ہیں، سیاسی مقدمات بھی ماضی میں دیکھے، لیکن یہ سب کچھ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ماشاء اللہ دور میں تو ہم نے دیکھا تھا، کسی سویلین گورنمنٹ میں ہم نے نہیں دیکھا۔ ہاں البتہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا جو زمانہ تھا اس میں اس طرح کے کام ہوتے تھے، اور اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، FSF فیڈرل سیکورٹی فورس جو ہے اس کے ذریعے یہ سارے کام کیے جاتے تھے۔ تو اس طرح کے حالات جو ہیں کم از کم میں نے سویلین گورنمنٹ میں نہیں دیکھے، جس طریقے سے یہ اب کیا جا رہا ہے، اور ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے کوئی بہت بڑے خدا نہ خواستہ دہشت گرد ہیں، یا کسی دشمن ملک کے یہ باشندے ہیں، ان کو پیش کیا جا رہا ہے، اور باغیوں کو پیش کیا جاتا ہے، جیسے غداروں کو پیش کیا جاتا ہے اس طریقے سے۔ حالانکہ کلبھوشن کو اس سے زیادہ باعزت طریقے سے رکھا ہوا ہے، باعزت طریقے سے ان کے پیرنٹس کے ساتھ ملوایا، پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد ابھینندن اس کو بھی بڑی باعزت طریقے سے رکھا، پینٹ کوٹ لے کے دیا، چائے شائے پلاتے رہے، اور انہوں نے کہا بھی کہ چائے بڑی فینٹاسٹک ہے، لیکن کاش ہمارے پاکستانی بھائی بھی جب گرفتار ہوں اور گرفتار ہونے کے باہر آئیں تو وہ کہیں کہ نہیں، ہمارے ساتھ قانون اور ضابطے کے تحت ہی ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، کوئی غیر انسانی سلوک نہیں کیا گیا۔ تو تحقیقات ہوتی ہیں، مجرم پکڑے جاتے ہیں، ملزم پکڑے جاتے ہیں، تحقیقات بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ نہیں ہوتا جو کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب اس میں شامل ہو گئے ہیں، ان کے سیکرٹری نہیں بلکہ پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری خان محمد بھٹی، اور ان کے پرنسپل سیکرٹری جب وہ وزیر اعلیٰ تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کی گرفتاری کے بارے میں ذرائع سے خبریں دی جا رہی ہیں، ادروائز ابھی تک سیکرٹ ہے۔ عامر سعید راں بدستور لاپتہ ہیں۔ اسی طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ پھر چھاپا مارا گیا، اور ان کی جو فوٹیج ہے وہ شیئر کی مونس صلاحی نے، باہر بیرون ملک ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بار پھر بغیر وارنٹ کے سرچ کی جا رہی ہے، سب کچھ آ گئے ہیں، اور تلاشیاں لی جا رہی ہیں، اور ان کا مطلب، ان کا کیا خیال ہے کہ ہم عمران خان کو چھوڑ دیں گے؟ تو لہٰذا انہوں نے واضح پیغام دیا کہ عمران خان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ چیز ایک بات بتا دوں کہ بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے کوئی بڑی وکٹ جو ہے وہ گرا لی جائے، بہت بڑی وکٹ گرا لی جائے۔ فار ایگزامپل جیسے پہلا دھرنا جو ہوا تھا، عمران خان صاحب آئے تھے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی، اس دھرنے میں ایک بہت بڑی وکٹ مل گئی تھی مسلم لیگ نواز کو، اس وقت کے حکمراں اتحاد کو، اور وہ تھی مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی وکٹ، جاوید ہاشمی صاحب کی وکٹ مل گئی تھی، اور انہوں نے کافی اپسیٹ کر دیا تھا سب کچھ، اور انہوں نے بہت ساری باتیں پھر باہر آ کے بتائیں۔ اس وقت جو سچویشن ہے، تمام تر حربوں کے باوجود حکمراں اتحاد کو کوئی بھی ایسی وکٹ نہیں مل رہی جو کہ
وہ حاصل کر سکیں، اور تمام وکٹیں ڈٹ کے ان کے ساتھ کھڑی ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی عمران خان صاحب سے نہیں ہٹ رہا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے ملک کی اور پاکستان کے عوام کی سوچ جو ہے وہ بالکل ایک یک طرفہ طور پہ چل رہی ہے، یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے، اس میں دو طرفہ ٹریفک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ایک بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلی گئی ہے، اور وہ حکمران اتحاد کے خلاف۔ اس کی ریزن ہے کہ ابھی تک کوئی ایک دن بھی، میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ 300 دنوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں، ایک دن بھی کہ جس میں پاکستان کے عوام کو کوئی سکھ کا سانس ملا ہو، بلکہ اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے۔ وہ جو احساس پروگرام کے تحت ٹھیلے دیے گئے تھے، ریڈی بان آئے تھے، آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ فروٹ ٹھیلا، ایک ریڈی پہ فروٹ لگا کے بیٹھا ہے، احساس پروگرام کے تحت ان کو کیا گیا تھا، اور اس میں بورڈ لگایا ہوا ہے، اس کا ستیہ ناش کر دیا، اس کو تباہ کر دیا، اس ٹھیلے کو تباہ کر دیا۔ یہ کون سی تسکین ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کوئی دی جا رہی ہے دعوت؟ اس کے بعد ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بند کر دیے گئے پنجاب میں، یہ کون سا انصاف ہے؟ ایک پہلے ہی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مصیبت کا شکار ہیں، اور کچھ چھوٹا موٹا ریلیف ہے تو وہ مل رہا ہے، وہ بھی بند کر دی۔ اس سے کیا عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے تو ایک سہولت دے دی، اس سہولت کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف انتخابات کا کوئی دور دور تک کہتے ہیں جی الیکشن نہیں ہونے، الیکشن بالکل وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ الیکشن ہم کروائیں، اور وزیر قانون کہہ رہے ہیں کوئی ایسا ہے ہی نہیں، وفاقی وزیر قانون کہہ رہے ہیں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، اور کہ 90 دن کے بعد اگر الیکشن 90 دن کے بعد کروائے جائیں تو اس سے کوئی فرق پڑے گا یا کوئی غیر آئینی کام ہو جائے گا، یہ یہاں تک کہا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ لسٹیں بنا کے پوری کی پوری بیوروکریسی کو ریشفل کر دیا گیا۔ پہلے ڈی سی اوز کو تبدیل کیا گیا، اس کے بعد اب ڈی پی اوز کو تبدیل کر دیا گیا، ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا گیا، اب اساتذہ کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ لسٹیں بن رہی ہیں، اور لسٹیں بھی بن رہی ہیں، اور اس میں جو انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، جو نگراں حکومت انٹرویو کر کے پوسٹنگ دے رہی ہے، وہ بڑی حیران کن ہے۔ اس میں یہ ہے جی، اور ایک جگہ سے نہیں بلکہ کئی سورسز سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ پوچھتے ہیں جناب آپ الیکشن کیسے ہینڈل کریں گے، الیکشن کیسے ہینڈل کریں گے؟ یہ بنیادی سوال ہے، اور کس طریقے سے مینوورنگ کر سکتے ہیں، یہ ہے اصل معاملہ۔ اور اس چیز کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے عدالتوں میں، اور عدالتوں کو بھی کوئی لفٹ نہیں کروا رہا، عدالتوں کے احکامات کو کوئی نہیں مان رہا، تو لہٰذا مجھے تو کوئی اچھے حالات نہیں لگ رہے۔ اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو کچھ مزید ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں تک رکے ہوئے ہیں، کیونکہ سیاستدان نہیں سمجھ رہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ جیل بھرو تحریک جو ہے، یہ اس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جیل بھرو تحریک اگر یہ پراپر طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا تو حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا، اور الیکشن زیرو، الیکشن سے دور بھاگ رہے ہیں، اور یہ حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بہت ہی مفید معلومات دوں گا، بہت ہی مفید، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ آخر اتنی مماثلت ہو کیسے گئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔